ٹھیک ہے. بدر میں کفار کے بڑے بڑے مشرکین ابو جہل، ابی بن خلف اور دوسرے بھی بڑے بڑے سردار تھے جو کفار کے سردار تھے، ان کو مارے گئے تھے. تو جب ان کو شکست ہوئی تو کفار کے جو ہے نا دلوں میں جو ہے نا مسلمانوں سے بدلہ لینے کا ارادہ کہ ہم مسلمانوں سے اس کا بدلہ لیں گے، ہم ضرور لیں گے. تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، ٹھیک ہے، اسلام نہیں لائے تھے، اور اس کی بیوی ہندا نے، اور اس کے جو ہے نا دل میں بہت زیادہ وہ تھی حسد اور بغض تھی کہ ہم مسلمانوں سے جس طرح بھی ہو بدلہ لیں گے. تو انہوں نے اس جنگ کا اعلان کیا کہ ہم یہ جنگ ہوگی. یہ دوسرا جنگ ہوا تھا غزوہ احد، ٹھیک ہے. تو جب یہ جنگ شروع ہوئی تو صحابہ کرام کی بھی تعداد تھی لیکن کم تھی، ٹھیک ہے. کفار کی جو ہے نا تعداد بہت زیادہ تھی. تعداد کے بارے میں مجھے تو معلومات نہیں کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی، مجھے پتہ نہیں 3000 تھی کہ 1000 تھی، اس طرح جو ہے نا غزوہ احد کی اس طرح جو ہے نا وہ تعداد بتا رہے ہیں. جب یہ جنگ شروع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ جنگ کے لیے آگے ادھر آگے جب میدان میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً 50 تیر انداز، ادھر ایک جگہ ہے، یہ سامنے جو پہاڑ نظر آتا ہے جہاں پہ لوگ کھڑے ہیں، اس پہاڑ کا نام ہے جبل رومات. رومات. اس پہاڑ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو ادھر ہی کھڑا کیا تھا اور بتایا تھا کہ آپ لوگوں نے نیچے نہیں آنا جب تک میں نہ کہوں. تو انہوں نے اس پر عمل کیا اور ادھر ہی جو ہے نا اس پہاڑ کے اوپر جو ہے نا وہ کھڑے ہو گئے. جنگ شروع ہوئی، کفار بھاگ گئے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے جو ہے نا وہ سپہ سالار تھے، جس طرح ایک کرنل ہوتا ہے. وہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، وہ بھی کفار کے لشکر میں تھا، کفار کے ساتھ تھا. تو جب جنگ شروع ہوئی کفار بھاگ گئے تو ادھر جو 50 تیر انداز تھے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ آپ لوگوں نے نیچے نہیں آنا ہے، انہوں نے یہ سوچ کیا کہ ابھی تو کفار بھاگ گئے، جنگ ہم نے جیت لیا، ہم نیچے جاتے ہیں مال غنیمت جمع کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر انہوں نے ان سے اجازت نہیں لی تھی. کچھ صحابہ کرام نے بتایا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت ضرور لیں گے. جو کمانڈر تھے ان کے، ہاں عبداللہ بن زبیر تھے میرے خیال، انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تو ہم نیچے نہیں جائیں گے. تو آدھے صحابہ پھر وہ نیچے چلے گئے اور آدھے صحابہ اوپر ہی رہے، وہ شہید ہو گئے. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس احد پہاڑ کے پیچھے سے آ گئی. جب ادھر آ گئے اس وقت تو یہ مکانات نہیں تھے نا، جب وہ اس پہاڑ کے پیچھے سے آ گئے تو دیکھا کہ صحابہ کرام کی تعداد بہت کم ہے، وہ سارے نیچے چلے گئے، مال غنیمت جمع کرتے ہیں. تو انہوں نے جو ہے نا اس جو ادھر صحابہ کرام، کچھ صحابہ کرام تھے، اس کے اوپر حملہ کیا، ان کو شہید کیا. تو صحابہ کرام کی تو جو ہے نا اس صفحے تو نہیں تھی، ادھر ادھر جو ہے نا وہ مال غنیمت میں جو ہے نا وہ کٹا کر رہے تھے. تو انہوں نے اس کے اوپر حملہ کیا، اس کو شہید کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دندان مبارک تھی وہ ادھر بھی شہید ہو گئی. اور حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ وہ بھی ادھر شہید ہو گئے، جس کا جو ہے نا وہ ناک کان کاٹ دیے تھے. ہاں ناک کان کاٹ دیے تھے اور اس کا جو کلیجہ تھا ان کو چبوایا، ہندا نے چبوایا. اتنی جو ہے نا اتنا غصہ تھا اس کے اندر. تو ایک وحشی غلام نے جو ہے نا جب امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اس کے اوپر تیر کیا نا، پھر سے وہ شہید ہو گیا. تو وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں جب اس وحشی غلام نے اسلام لایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو درس دے رہے تھے تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتایا کہ آپ ایسا کریں نا، اب آپ نے ایمان لایا، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، اب آپ کو امن ہو گیا. تو لہٰذا آپ مہربانی یہ کریں کہ آپ میرے سامنے نہ ہو جاؤ، میرے سامنے نہ بیٹھو، کیونکہ جو ہے نا جب آپ میرے سامنے آ جاتے ہو مجھے اپنا چچا یاد آ جاتا ہے. تو ادھر جو ہے نا وہ 70 صحابہ کرام وہ ادھر ہی دفن ہے، ادھر ہی مقبرہ ہے. تو ہاں وہ ادھر ہی ہے. تو ان میں سے صرف 2 صحابی ہیں، 2 صحابی جن کا جو ہے نا وہ قبر جو ہے نا وہ نشانات ہیں. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا ایک دوسرا صحابی ہے ان کا بھی. باقی جتنے بھی نشانات ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ ایسے ہے کہ یہاں پہ بارش ہو گئی، سیلاب آ گئے، ان کے نشانات ختم ہو گئے. صرف یہ نشان بنایا ہے کہ ادھر جو ہے نا وہ ایک جنگلہ ہے، ادھر صحابہ کرام کی قبر ہے.
جی تو یہ عمر فاروق بھائی نے آپ کو ویورز پوری ڈیٹیل بتا دی ہے احد کے بارے میں، تو باقی آپ کو دکھاتے ہیں موقع پہ جا کے، زور کی نماز پڑھتے ہیں ابھی۔